سنا ہے کہ یہودی کا بچہ حضور کی خدمت کرتا تھا، سرکار تیمارداری کرنے چلے گئے. چل تو اپنوں کی کر لیا کر، کسی اپنے کی تیمارداری کر لے، دیکھ لے، کسی غریب کی خبر گیری کر لے، اپنے انداز کو، اپنی صبحوں اور شاموں کو محبت سے مرتب کرے. پھر صحابہ کرام نے اس کے جواب میں جو محبتیں کی ہیں، آپ کا حضور کے ساتھ رشتہ جب کیفیات میں ڈھل جاتا ہے نا، میں اپنا مضمون مکمل کر چکا ہوں، بڑی جلدی بات ختم کر دوں گا. جب آپ کا انداز حضور کی محبت میں پوری طرح ڈھل جاتا ہے نا، تو آپ کو یوں محسوس ہوتا ہے کہ میری زندگی ساری پھولوں کی طرح خوشبودار ہو گئی. اچھا، سوسائٹی کچھ بھی کرتی رہے، ماحول کچھ بھی کرتا رہے، یہ جو محبت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کا اپنا ایک لہجہ ہوتا ہے، یہ اپنے انداز میں مست ملنگ ہوتے ہیں، ان کی اپنی کیفیات ہوتی. صحابی ہیں حضرت طلحہ بن برا رضی اللہ تعالیٰ، علیل ہیں، سرکار تیمارداری کرنے کے لیے تشریف لے. نبی کریم نے والد کو بلایا، کان میں کچھ کہا، سرکار رخصت ہو گئے. حضرت طلحہ اپنے والد سے کہنے لگے، کیا کہا کریم؟ حضور نے فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت غالب ہونے والی، اب شاید یہ روح پرواز کر جائے. یہاں تک تو بات تھی جو جناب طلحہ نے ضد کر کے اپنے والد سے پوچھ لی. اب اگلی بات، حضرت طلحہ بہت بڑی عمر نہیں ہے، عشق لگا سی کھیڑا کھیڑ بھی، میں نو کھیڑا بھول گئیاں. پتہ کیا کہتے ہیں اپنے والد سے؟ کہتے ہیں بات سنیں، میرا رات کو اگر انتقال ہو گیا اور حکم حضور کا یہ ہے کہ جلدی دفن کر دو تو نبی کریم کو تکلیف نہ دے. پر رات کو جن گلیوں سے محبوب نے گزر کے آنا ہے وہ یہودیوں کے علاقے، چاہتا کہ میرے کریم کو تکلیف دے، بس نہ مجھے جنازہ پڑھ کے دفن کر دینا. طلحہ نے یہ وصیت کی اپنے والد کو. رات کو انتقال ہوا، تدفین کر دی. زمین پہ کھڑے ہو کے عرش کی خبریں دینے والے محبوب صبح پوچھتے ہیں مجھے بتایا کیوں نہیں؟ جن کے پاس غیب کے خزانوں کی کنجیاں مجھے خبر کیوں نہیں دی؟ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، انہوں نے وصیت فرمائی تھی، فرمایا مجھے قبر پہ لے چلو. ساری دنیا گنبد خضرا پر اور محبوب اپنے غلام کی قبر میں تشریف لے. یہ نصیب دیکھو، یہ محبت کا صلہ دیکھو. قریب اب دعا کیا کرتے ہیں؟ بڑوں کے لیے حضور نے دعا کی، پر یہاں کیا دعا کی؟ حضور فرمانے لگے، اے اللہ میرا طلحہ جب تیری بارگاہ میں حاضر ہونا تو ذرا اس سے مسکرا کے بات کر، وہ جو تیری شان کے لائق ہے، اس سے مسکرا کے دل. بھائی زندگی سے تلخیوں کو نکالنا شروع کرو، ایک ایک کر کے ناراضگیاں بھولنی شروع کرو. اپنے ارد گرد دیکھو کوتاہیاں کیسے معاف کر سکتے ہیں، تنگ سینہ کشادہ کیسے ہو سکتے. آپ اپنی طبیعت میں سختی ضرور رکھیں، پر بد مذہب کے لیے، بد عقیدہ کے لیے وہ ہلکا یاراں تو پریشم کی طرح نرم. ہاں رزم حق کو باطل ہو تو فولاد ہے مومن، لیکن میرے بھائی اپنی زندگی میں اپنوں کے لیے، قریبی ذات کے لیے اپنے جھگڑے کھول لیے. اور اچھی طرح سے یہ بات سمجھ لیں، جن کی طبیعتوں پر حضور کی محبت کا غلبہ ہو گیا تھا انہیں ویسے ہی لڑائیاں یاد نہیں، ان کو تو فرصت ہی نہیں تھی. یہ عجیب محبوب سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، ہر جگہ رٹا ڈالا ہوا ہے، ہر جگہ لڑائی ڈالی ہوئی ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں میں ناراضگی. پوچھ لیں آپ رشتہ داروں کے جھگڑوں میں کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. بہن بھائیوں کی لڑائیوں میں کیا؟ کچھ بھی نہیں. دوستوں کے درمیان بس کسی نے آ کے دراڑ پیدا کر دی، کوئی ایسا مسئلہ نہیں. اگر سچی محبت کرو مدینے والے محبوب سے. پھر تو ترغیب و ترہیب میں حدیث ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد شریف میں بیٹھے ہوئے فرمایا جو اپنے رشتہ داروں میں سے کسی سے ناراض ہے میری محفل سے اٹھ کے چلا جائے. شخص نے اٹھ کے یہ نہیں کہا کہ حضور ہماری بھی تو سنیں نا، وہ ظالم ہی بڑے. یعنی ہم سے پوچھا جائے نا تو رشتہ داروں کا ظلم اور دوستوں کی زیادتیاں اور کیا ساری زندگی ہماری مظلومیت میں گزر گئی.
جو ناراض ہے رشتہ داروں سے اٹھ کے چلا جائے. چپکے سے ایک صحابی اٹھے, کوئی سوال جواب نہیں, کوئی حکم جو ہو گیا, بس سرکار کا حکم ہو گیا, بات ختم ہو گئی. اب آپ اس پر دلیلیں پوچھتے پھرے, شریعت کا حکم آ گیا, اس پر اب آپ لا تو لعن نہ کریں, محبوب نے کہہ دیا, بات ختم ہو گئی. اٹھے, چپکے سے گئے, تھوڑی دیر کے بعد واپس آ کے بیٹھ گئے. پوچھا کہاں گئے تھے؟ کہا خالہ ناراض تھی, راضی کر کے آئے. وہاں بس راضی کر کے آئے, حکم جو ہو گیا تھا. اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا اس لیے کہا تھا کہ جہاں رشتے توڑنے والا موجود ہو وہاں رحمتوں کا نزول نہیں ہوتا. تو میں نے تمہیں کہا جاؤ میرے عزیز اپنے انداز میں محبت لائیں. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا, آپ لوگ جو دیار غیر میں زیادہ بستے ہیں, آپ کو تو ویسے ہی زیادہ وفادار ہونا چاہیے. جب کسی کو کوئی غیر دیکھتا ہے نا تو پھر تو اسے ویسے ہی نمونہ اور طرح کا بن جانا چاہیے کہ مجھے غیر دیکھتا ہے. آپ کو پتہ ہے بر صغیر پاک و ہند میں اسلام کی ترویج و اشاعت صوفیاء نے کی ہے, لیکن تاریخ جاننے والے علماء سے پوچھئے گا یہاں جو اسلام کا تعارف کرایا ہے وہ عرب تاجروں نے کرایا. جب عرب تاجروں کے یہاں کے لوگوں سے لین دین ہوا ہندوستان کے لوگوں سے, تو انہوں نے کہا یار بڑے صاف ستھرے ہو لین دین کے, کس عقیدے کے ہو, کس نظریے کو, اتنی صفائی معاملات, اتنی صداقت, اتنی دیانت. تو انہوں نے کہا ہم دین محمدی کے ماننے والے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو تعارف ہوا اسلام کا لوگوں کو, لوگ اسلام کے قریب آئے. آپ راج کے نعرے لگائیں, آپ خوب اپنے پیر صاحب کی تعریف کریں, آپ خوب کہیں میں فلاں جماعت کا ممبر ہوں, لیکن اگر آپ اپنی بیوی کے ساتھ سخت لفظوں پہ بات کرتے فوراً بول دیتی ہے, کہتے یہ سکھاتے ہیں تمہیں تیرے پیر صاحب, یہ سن کے آئے ہو جلسے سے, یہ تمہیں بتایا جاتا ہے وہاں. تو آپ کے تو گھر میں فوراً اعتراض ہو گیا. آپ تو نمائندے تھے اپنی جماعت کے, اپنی خانقاہ کے, تو توڑ دیا آپ نے سارا کچھ. آپ کے دوست احباب فوراً کہتے ہیں یہ تمہیں سکھاتی ہے تمہاری جماعت, تنظیم, مرشد, پیر, استاد, یہ سکھاتے ہیں. حالات کیوں بدل گئے؟ ہر چیز کے باوجود, اتنی مخالفت کے باوجود لوگ صحابہ کے قائل کیوں ہوئے؟ اور ایک ایک شخص پورا پورا شہر بدلنے میں کامیاب کیوں ہوا؟ اگر وہ خالی تقریروں سے انقلاب لانا چاہتے تو نہ آتا. ان کی تبلیغ ہی یہ تھی کہ جو حضور سے سنتے تھے اس پر عمل کرتے.